الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، یعنی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود و سلام پیش کرتا ہوگا۔ اب قیامت کے دن سرکار علیہ السلام کا جو قرب ہے، سرکار کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سرکار علیہ السلام پر زیادہ تر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جتنا آپ زیادہ سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ بھیجیں گے، قیامت کے دن سرکار کے قریب رہنے کا موقع میسر آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے انسان کا یہ مزاج ہے کہ بڑوں سے قریب اور چھوٹوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مالدار اقتدار کی مسند پر بیٹھنے والوں سے ہر کوئی قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھے دنیا کے نام نہاد بڑے لوگوں سے قریب ہو کر انسان کے ہاتھ کیا آتا ہے؟ کچھ روپیہ، کچھ شہرت، کبھی اقتدار کی کرسی، لیکن دنیا میں بڑے کہلانے والے یا سمجھے جانے والے لوگ اکثر خود ہی کنگال ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ عز و جل نے انسانوں میں سب سے زیادہ بڑا جسے بنایا وہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی ذات، افضل و اعلیٰ، کہ جن کا مقام ارفع و اعلیٰ ہے، جن کی شان بڑی عظمت والی ہے، اور جن کی شان میں اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اس سے بڑی ذات اور کیا ہوگی؟ آج انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ بڑا بننے کے لیے کوئی پیسے والے ہیں، بڑے اقتدار والے ہیں یا بڑے روب و دبدبہ والے، ان سے قریب جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ان کے قریب جاؤں گا تو بڑا بن جاؤں۔ اچھا، آج یہ بھی مزاج ہے کہ لوگ غریبوں کو اپنے سے قریب نہیں کرتے، نہ ان کے قریب جاتے نہ ان کو ہمارے قریب آنے دیتے۔ ایک خیال بنا ہوا ہے کہ ان کے پاس جانے سے ہم کو کیا ملے گا یا ان کو ہمارے قریب بٹھانے سے ہم کو کیا ملے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان بڑا اس وقت کہلاتا ہے، ایک صوفی بزرگ نے لکھا ہے کہ انسان پیسوں سے، مکان سے، دولت سے یا بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں رکھنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان تو وہ بڑا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ انسان وہ بڑا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی دوسرا آدمی بیٹھے، انسان وہ بڑا ہے کہ جس کے پاس کوئی دوسرا آدمی بیٹھے اور اسے کبھی اپنے آپ کو چھوٹا پن محسوس نہ ہو تو وہ آدمی بڑا ہے۔ یعنی آپ کے پاس آنے کے بعد اس آدمی کو کسی طریقے کی کوئی وحشت یا کوئی چھوٹا پن یا کوئی اور خیالات نہیں آنے چاہیے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ جیسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے پیر و مرشد ہوتے یا کوئی بڑے عالم دین ہوتے ہیں یا پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہم کو کیسا لگتا ہے کہ ہمارا بڑا مقام ہے، تو اس کا نام ہے بڑا پن۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بڑے ہو گئے، نہیں، بلکہ آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو خود یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میں بڑا ہوں۔ تو اگر آپ بڑے ہو اور سامنے چھوٹا آدمی آتا ہے اور اگر اس کو آپ عزت نہیں دیتے، آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں، تو کوئی مطلب نہیں ہے بڑا پن۔ لیکن بہرحال یہ دنیا کا مزاج ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اگر بڑی شان کسی کو بخشی ہے تو وہ میرے محبوب کو، کس کو عطا کی ہے؟ سرکار علیہ السلام۔ اب ان کا ساتھ اور ان کا قریب ہونا اگر ہم کو میدان محشر میں مل جائے تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی؟
تو آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ میرا امتی، میرا غلام ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ آگے بیان آئے گا انشاءاللہ، صاحب کتاب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مرتب کیا ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی کا زیادہ حصہ کہاں گزارنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول کے واقعہ انہوں نے بیان کیا، انشاءاللہ شاید کل کے درس میں آئے گا۔ صحابی رسول سے حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جو دعائیں کرتے ہو، دعا نہیں بلکہ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا دنیا کا بھی کام بنے گا اور آخرت کا بھی کام بنے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ تو یعنی سرکار پر درود پڑھنا یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ سننے میں، بیان کرنے میں یوں معمولی سا لگتا ہے بھائی سرکار پر درود پڑھنا ہے بس پڑھیں گے، لیکن نہیں، یہ بہت اہمیت والی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ زیادہ تر آپ درود پاک پڑھا کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی آئے درود پاک پڑھے آپ، اگر آپ کو کوئی راستہ کہیں سوجھتا نہیں ہے درود پاک پڑھے آپ، اگر کسی طریقے کی الجھن ہو رہی ہے آپ کو تو آپ سرکار پر درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے آپ کے لیے ہموار کرے گا کہ کبھی آپ نے خواب و گمان میں بھی اس کو نہیں لائے ہوں گے۔ بہرحال صاحب کتاب خلاصہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے زیادہ بڑا جسے بنایا وہ ہے ہمارے پیارے آقا کا مرتبہ، جن کی شان یہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ہر لمحہ جن کا مرتبہ بلند ہر لمحہ جن کا مرتبہ بلند ہوتا ہے وہ رسول اعظم، یعنی سرکار کی شان یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے محبوب، آپ کے اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آپ کے جیسے جیسے آپ کے دن گزریں گے سب پچھلی گھڑی سے بہتر آتے جائیں گے۔ ہماری اور آپ کی طرح نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں بھائی ابھی اچھے آدھے گھنٹے کے بعد کیا حالات ہو گئے ہم کو پتہ نہیں، آدھے گھنٹے کے بعد ہماری اچھے دن آتے، برے دن آتے، کیسی ہماری زندگی گزرتی، ہم تندرست رہتے، بیمار رہتے، یہاں تک کہ ہم زندہ رہتے کہ مر جاتے وہ ہم کو پتہ نہیں۔ لیکن سرکار کی شان یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو جب ان کی گھڑی، میرے آقا کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو لاؤ ہم ایسا کام کیوں نہ کریں کہ ہمیں قیامت کے دن سرکار کا ہی قریب مل جائے۔ اور سرکار اگر مل گئے تو اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، تجھ کو خدا سے مانگ کے میں نے سب کچھ مانگ لیا۔ سرکار کی ذات ہے۔ ایک صحابی رسول نے جب انہیں سرکار کی خدمت کا موقع ملا تو پھر ان سے کہا گیا کہ اور کیا چاہیے آپ کو، بولو، اور کوئی خواہش تمنا ہو تو بولو۔ کہا کہ نہیں، میرے سرکار مل گئے اس کے بعد کیا خواہش رہے گی، کیا تمنا رہے گی، دونوں جہاں کی نعمت ہے۔ وہ ایک اور بھی شعر ہے کہ چھٹ جائے اگر ہاتھوں سے دونوں جہاں کی نعمتیں، چھٹ جائے اگر ہاتھوں سے دونوں جہاں کی نعمتیں، لیکن چھٹنے نہ پائے ہاتھوں سے دامان محمد۔ دونوں نعمتیں چلی جائے گی تو چلے گا، لیکن سرکار کا دامن کبھی ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان کر دیا حضور نے امتی کو خود سے قریب کرنا۔ میرے آقا نے کتنا قریب کر دیا، بس یہ عمل کرو میرے سے قریب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ کیونکہ وہاں دنیا تو کیا آدمی کیسے بھی گزار دیتا ہے، تکلیف میں یہ وہ سب یہ سب، لیکن جو اصل زندگی ہماری قیامت کے دن ہے، جہاں ہمارے سارے نامہ اعمال کھلیں گے، جہاں ہمارا حشر نشر ہونے والا ہے، جہاں سب کچھ کھل جائے گا، میں کیسا ہوں وہ بھی پتہ چل جائے گا، آپ کیسے وہ بھی پتہ چل جائے گا، وہ جگہ ہے۔ لیکن اس جگہ پر جس نے سرکار پر زیادہ درود و پاک پڑے ہوں گے، سرکار اس غلام کو اپنے سے قریب کر لیں گے، اور سرکار جس کو قریب کر لے وہ تو بڑا خوش نصیب۔ تو بہرحال سرکار علیہ السلام نے امتی کو خود سے قریب ہونا آسان کر دیا۔ درود شریف کی کثرت کرنے والا انشاءاللہ وہاں سب سے زیادہ قریب ہوگا جہاں پر ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ قیامت کے دن میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ بڑا
نفسی نفسی کا عالم. نفسی نفسی کا مطلب ہوتا ہے سمجھا, یہ اپنی فکر میں ہوں گے. نفس, یہ نفس یعنی نفس, اور نفسی یعنی میرا نفس. سب اپنی اپنی فکر میں ہوں گے. لوگوں کے نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے, بڑی پریشانی میں ہوں گے. گنہگار گناہوں کی وجہ سے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. نیکوکار جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. سب کے حساب و کتاب کھل رہے ہوں گے, حساب و کتاب ہو رہے ہوں گے. تمام نامہ اعمال کھلیں گے, کس نے کیا کیا, کتنی نیکیاں, کتنی برائیاں. یہ ساری چیزوں کا وہاں پہ حشر اور نشر ہونے والا ہے. اس وقت ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا, پریشان ہوگا. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ تمام لوگ جمع ہو کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی بارگاہ میں جائیں گے, اور انبیاء کرام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کی طرف جاؤ. جب آخر میں جب میرے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم گنہگار, سیاہکار, بدکار, نکمے ہیں, ہمیں بچا لیجئے, ہماری شفاعت فرمائیے, تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا, میں اسی لیے تو آیا ہوں, میں اسی لیے تو آیا ہوں. اس لیے سرکار علیہ السلام کو راضی کرنے کا سب سے بڑا افضل طریقہ ہے درود پاک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن بٹن کو دبائیں.